تو آقا نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِنْ ظَلَمَهَا وَإِنْ ظَلَمَهَا وَإِنْ ظَلَمَهَا، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اس حال میں بھی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے بلکہ نافرمانی نہ کرے۔ حضرات یہ تھی حدیث کریمہ۔ اب آؤ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے اللہ کے جل قدر پیغمبر ہیں، رات کے اندھیری میں آپ کوہ پر چلے جاتے اللہ سے ہم شخص کلامی حاصل کرنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر چلے، آپ کا پیر پھسلتا ہے، غیب سے آواز آ جاتی ہے اے میرے پیارے پیغمبر ذرا سنبھل کر کے آیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں جب بھی تیری بارگاہ میں آیا تو نے مجھ سے کلام کیا، میں جنگلوں سے گزرتا ہوا آیا تو نے مجھ سے کلام کیا، بیابانوں سے گزرتا ہوا آیا مولا تو نے مجھ سے کلام کیا، لیکن تو نے مجھے کبھی نہیں یہ کہا کہ اے موسیٰ ذرا سنبھل کر کے آیا کرو۔ مولا آج کیا بات ہے کہ تو فرما رہا ہے ذرا سنبھل کر کے آیا کرو، غیب سے آواز آ جاتی ہے اے میرے پیارے موسیٰ جب تم میری بارگاہ میں آتے تھے تمہارے پیچھے تمہاری ماں تمہاری سلامتی کی دعا کرتی تھی، اب تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، دعا کے لیے وہ ہاتھ نہیں رہے، اس لیے اے موسیٰ ذرا سنبھل کر کے آیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جنت میں میرا شفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے فلاں محلے کا ایک قصاب جنت میں تمہارا رفیق ہوگا، جنت میں تمہارا شفیق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کون سا اللہ کا بندہ ہے جو ایک پیغمبر کے ساتھ میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اس قصاب کے پاس، وہ قصاب گوشت کو فروخت کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس سے کہتے ہیں میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتا ہے ٹھہرے، جب گوشت کو فروخت کر دیتا ہے، جب شام ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے گھر لے کر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں پہلے سب سے پہلے وہ کھانے کو پکاتا ہے اور پکانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اب یہ مجھ سے کھانے کے لیے کہے گا، لیکن اللہ اکبر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کھانے کے لیے نہیں کہتا ہے لیکن کہتا ہے سب سے پہلے میری ماں کھائے گی۔ حضرات وہ ایک کمرے میں جاتا ہے، جانے کے بعد میں اس کی ماں اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ سب سے پہلے اپنے منہ میں لقمے کو لیتا ہے اور لینے کے بعد میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہے، جب ماں کو شکم شیر کر دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اب ہم کھانا تناول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا تناول فرماتے ہیں، آپ بستر استراحت ہو جاتا ہے، آپ بستر استراحت پر آرام فرمانے لگ جاتے ہیں، لیکن جب رات آدھی گزرتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رونے والی آواز آ رہی ہے جو درد بھری آواز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ رونے والی اس کی بوڑھی ماں تھی جو سر کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی مولا اگرچہ میرا بیٹا خطا کار ہے، اگرچہ میرا بیٹا گنہگار ہے، اگرچہ میرا بیٹا سیاکار ہے، مولا تو میرے بیٹے کے گناہوں کو نہ دیکھ، مولا تو میرے بیٹے کی خطاؤں کو نہ دیکھ، بلکہ اے مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں اور میری رضا کا صلہ یہ دے دے کہ جنت میں پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہتے ہیں اے ضعیفہ ماں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، میں پیغمبر موسیٰ ہوں اور جنت میں میرا ساتھی ہے۔ حضرات شاعر کہتا ہے ماں کی دعاؤں سے بلند مقام ملتا ہے، میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے، پریشان ہوں اندھیروں سے تو جاؤ ماں کی چوکھٹ پر، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ماں کا مرتبہ، ماں کی شان، والدین کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ماں کی شان بہت بڑی ہے، لیکن حضرات آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں ہم ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی زندگی ہمیں بوجھ لگنے لگتی ہے، بوڑھے ماں باپ کی چارپائی ہمیں بری لگنے لگتی ہے۔ حضرات جب بڑھاپے میں ماں باپ پہنچ جاتے ہیں تو وہ زحمت نہیں بلکہ جب بڑھاپے میں ماں باپ پہنچ جائے تو
रहमत है, कैसे अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन मेरे पास आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की, उस दुआ पर मैंने आमीन कहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए, वो शख्स ज़लील खार हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिला ना कराए, ऐसा इंसान ज़लील खार हो जाए। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम की आमीन कभी रद्द हो सकती है? नहीं प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस दुआ पर आपने आमीन कहा, इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है, माँ बाप की शान बहुत बड़ी है। हज़रात अगर इंसान अगर उन्हें अल्लाह की मंजिल पर गामज़न होता है तो माँ की दुआओं से गामज़न होता है, हज़रात वालिदैन की दुआओं से गामज़न होता है। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारी खिदमत नहीं करते, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। हज़रात जरा सोचो तो सही, अगर हमने अपने माँ बाप के साथ भलाई किया है, अगर हमने अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया है, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारे काम आएगी। लेकिन अगर हमने अपने माँ बाप का बुढ़ापे में चुनची चाचाई घर से बाहर किया है तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि आपकी औलाद आपके काम आ जाएगी। अल्लामा रूमी अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसकी बीवी ने कहा तुम्हारे बाप पूरी पूरी रात खांसते रहते हैं, आपके बाप की खांसी की वजह से मुझे नींद नहीं आती, मेरे बच्चों को नींद नहीं आती, ऐसा करो किसी दिन अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। हजरात उसने बाप की बात, उसने अपनी बीवी की बात को माना और मानने के बाद में चला अपने बाप से कहा कि अब्बा मैं चाहता हूँ आपका बिस्तर वहां कर दूं जहां जानवर बनते हैं। हजरात जब बाप ने इतनी बात सुनी आंखों में आंसू आ गए, ज़ारों ज़ार रोने लगे और कहा बेटा आखिर वजह क्या है कि तुम मेरा बिस्तर वहां करने जा रहे हो जहां जानवर बनते हैं? कहा अब्बा आपकी खांसी की वजह से मेरी बीवी को नींद नहीं आती, मेरे बच्चे सो नहीं पाते हैं, मुझे नींद नहीं आती। बाप ने कहा बेटे क्या मैं चला जाऊंगा तब सो जाएगा? कहा हाँ अब्बा जब खांसी नहीं होगी तो सो जाऊंगा। हजरात उसने अपने बाप को पीठ पर लिया और लेने के बाद में वहां चला जहां जानवर बनते थे। उसका एक छोटा सा बेटा था जो समझदार था, उसके साथ में चला और चलने के बाद में जब उसने अपने बाप का बिस्तर किया और बाप को कंबल दिया ओढ़ने के लिए तो उस बेटे ने उस कंबल को लिया और लेने के बाद में उसको बीच से फाड़ा, दो हिस्सों में तकसीम किया, आधा दादा को दिया ओढ़ने के लिए और आधा बगल में दबाकर चलने लगा। हजरात जब चलने लगा तो उसने कहा ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, बेहतरीन लिहाफ घर पे रखे थे, बेहतरीन कंबल घर पे रखे थे, तूने इस कंबल को क्यों फाड़ कर खराब कर दिया? तो उसने एक प्यारा जवाब दिया था और कहा था ऐ मेरे वालिद, जब आपके बाप बूढ़े हो चुके हैं और आपने उनको लाकर जानवरों के बंधने की जगह पर उनका बिस्तर किया है, लेकिन जब कल आप बूढ़े होंगे और आपको मैं यही लाकर गिराऊंगा तो यही कंबल आधा आप ओढ़ने के लिए दूंगा। हजरात पहली मोहब्बत दुनिया के अंदर है जो बदला मांगती है। अगर आपने अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक किया है तो आपकी औलाद भी आपके काम आएगी, लेकिन अगर आपने बुढ़ापे में अपने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर किया है तो ये उम्मीद मत रखना कि आपकी औलाद आपके काम आ जाएगी। हजरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुझसे खर्च के लिए पैसे लेता है लेकिन मेरा बाप मुझे पैसे वापस नहीं देता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनके बाप को बुलाया जाए। हजरात वो सहाबी इतने बूढ़े हो चुके थे, डंडे का सहारा लेकर आका की बारगाह में हाजिर हुए, लाठी का सहारा लेकर आका की बारगाह में हाजिर हुए और कहा ऐ सहाबी तुम ये बताओ अपने बेटे से खर्च के लिए पैसे लेते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। कहा फिर वापस क्यों नहीं करते? कहा या रसूल अल्लाह, जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब ये मेरा बच्चा छोटा सा था या रसूल अल्लाह मैं जवान था, मैं कमाता था, मैं अपनी कमाई में से अपने बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था। या रसूल अल्लाह मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन आका आज मेरी जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरी जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया। या रसूल अल्लाह आज मेरा बेटा मुझे खर्च के लिए पैसे देता है, मेरा बेटा मुझसे पैसे मांगता है। जब आका ने इतना सुना आका की आंखों में आंसू आ गए, आका ज़ारो कतार रोने लगे। जब आका रोने लगे तो सारे सहाबे रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, इस बूढ़े बाप की बात को सुनकर
صرف میں ہی نہیں رو رہا ہوں بلکہ میرے ارد گرد جتنے بھی پتھر اور جتنے ڈھیلے ہیں سب کے سب آنسو بہا رہے ہیں۔ پتہ چلا جس گھر میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہے اس گھر کے صرف ماں باپ ہی نہیں روتے ہیں بلکہ اس گھر کے در و دیواریں رویا کرتی ہیں۔ جس گھر میں ماں باپ پہ ظلم کیا جاتا ہے صرف ماں باپ ہی نہیں روتے ہیں بلکہ اس گھر کے در و دیواریں رویا کرتی ہیں۔ آج انسان کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، میں نے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے ہیں، میں یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تم کچھ بھی کہہ لو لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابی کان کھول کر سن لو، انت و مال ابی کا، تجھ پر بھی تیرے باپ کا حق ہے، تیرے مال پر بھی تیرے باپ کا حق ہے، تیری اولاد پر بھی تیرے باپ کا حق ہے۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مرتبہ، ماں باپ کی شان بہت بلند فرمائی ہے۔ حضرات آؤ تقریباً فہم کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال واقعی مثال کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرات ایک بچہ تھا جو اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ دیکھیے ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج جس ماں باپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں، بڑھاپے میں ان کی چارپائی کو ہم باہر کر رہے ہیں، عید کے دن ہمارے بچے سیوئی کھاتے ہیں، بقرہ عید کے دن ہمارے بچے گوشت کھاتے ہیں، لیکن یہی بوڑھے ماں باپ ہمارے بچوں کا منہ دیکھتے ہیں۔ عید کے دن ہمارے بیٹے نئے لباس پہنتے ہیں، لیکن یہ بوڑھے ماں باپ اسی پرانے کپڑے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے کبھی کبھی دعا نہیں کرتے۔ حضرات آؤ دیکھو ایک بچہ تھا جو اسکول میں پڑھا کرتا تھا، اس کی ماں تھی صرف ایک آدمی، اس لیے اپنی ماں کو کانی کہا کرتا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ حضرات ایک دن ماں نے سوچا لاؤ دیکھوں بیٹا پڑھتا ہے کہ نہیں۔ حضرات ماں اسکول پہنچی، ماں کالج پہنچی، جب سارے بچوں نے دیکھا اس کو ایک آدمی، اس لیے سارے بچے ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا یہ کس کی ماں ہے، تو برابر میں ایک بیٹھا تھا اس نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ حضرات جب اس نے کہا اس کی ماں ہے تو سارے بچے اس کو کانی کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرات یہ بات اس کو اتنی ناگوار گزری، یہ بات اس کو اتنی بری لگی، گھر پہ آ کر کہتا ہے ماں تو میری زندگی سے کہیں دور کیوں نہیں چلی جاتی، ماں تو میری زندگی سے کہیں دور کیوں نہیں ہو جاتی، ماں تیری وجہ سے مجھے شرمندگی کا شکار ہونا پڑتا ہے، ماں تو میری زندگی سے کہیں چلی کیوں نہیں جاتی۔ حضرات لیکن ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسروں کے یہاں برتن مانجے لیکن اس بیٹے کو پڑھایا، دوسرے کے یہاں کھانا بنا کر کے آئی لیکن اس بیٹے کو پڑھایا، دوسروں کے گھروں پہ کام کر کے آئی لیکن اس بیٹے کو پڑھایا۔ حضرات یہی بیٹا باہر پڑھنے چلا جاتا ہے، ماں سے ملنے نہیں آتا ہے، شادی کر لیتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں۔ حضرات یہ اسی شہر میں رہ رہا تھا، کان کھول کر سننا، یہ اسی شہر میں رہ رہا تھا۔ حضرات ماں نے سوچا لاؤ بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں، لاؤ بیٹے سے ملاقات کر لوں۔ حضرات ماں پہنچی دروازے پر، کنڈی کو کھٹکھٹایا تو یہی بیٹا دروازے پر نکل کر آیا اور کہتا ہے ماں پھر آ گئی میری زندگی میں، ماں تو میری زندگی سے کہیں دور کیوں نہیں چلی جاتی، ماں تو میری زندگی سے کہیں دور کیوں نہیں ہو جاتی۔ حضرات آپ ذرا سوچو کہ وہ ماں جس نے دوسروں کے یہاں کام کر کے اس بیٹے کو پڑھایا تھا، دوسروں کے یہاں جھاڑو لگا کر اس بیٹے کو پڑھایا تھا، جب اتنا سنا ہوگا ماں تو میری زندگی سے کہیں دور کیوں نہیں ہو جاتی، کیا گزری ہوگی اس ماں کے دل پر۔ لیکن ماں نے صرف اتنا کہا تھا اے میرے لفتے جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، میں راستہ بھول گئی تھی اس لیے تیرے دروازے پر آ گئی، میں راستہ بھٹک گئی تھی اس لیے تیری چوکھٹ پہ آ گئی، یاد رکھنا میرے بیٹے آج کے بعد تو اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھے گا، آج کے بعد تو اپنی ماں کی صورت نہیں دیکھے گا۔ حضرات اتنا ماں کہہ کر واپس آئی ہے، ایک راستے سے گزر کے جا رہا تھا، اس کے کان میں ایک آواز آتی ہے کہ فلاں محلے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرات اس نے اداس دل سے سوچا لاؤ آخری بار ماں کا چہرہ دیکھ لوں۔ حضرات جب جنازے کے پاس سے پہنچا، ایک بوڑھے شخص نے لا کر اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ رکھا اور کہا تم اس کا بیٹا ہے پرچہ پڑھ لے۔ حضرات جب اس نے اس پرچے کو پڑھا تو اس پرچے میں لکھا تھا اے میرے بیٹے، اے میرے لال، تو نے اپنی ماں کی ایک آنکھ دیکھی لیکن اے میرے بیٹے تو نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کیا کہ پہلے تیری ماں کی دونوں آنکھیں سلامت تھی، آخر تیری ماں کی ایک آنکھ گئی تو کیسے گئی۔ حضرات اسی پرچے میں لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹے، اے میرے لال، ایک دن تو اسکول پڑھنے گیا تھا، تو اسکول سے واپس آ رہا تھا، راستے میں تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اے میرے لال، جس کی وجہ سے آنکھ میں تیری لکڑی لگ گئی تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئی، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں گئی اور ڈاکٹر سے جا کر ماں نے یہی کہا اے ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں، میرے پاس پراپرٹی تو ہے نہیں، میرے پاس کھیت تو ہے نہیں، میرے پاس دکان تو ہے نہیں، ایک مکان ہے چھوٹا سا، اس کو بیچ دوں گی لیکن میرے لال کو کچھ نہ ہونے پائے۔ حضرات ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ڈاکٹر نے دیکھا آنکھ پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی تھی، آنکھ پوری طرح
سے خراب ہو چکی تھی. جب ماں نے اتنا سنا شیشے جیسا نازک دل صدمے سے چور ہو جاتا ہے. ماں ڈاکٹر سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے نے ابھی دنیا نہیں دیکھا ہے, میرے بیٹے نے ابھی زندگی کے چند لمحات گزارے ہیں. اے ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی زندگی جی لی ہے. اے ڈاکٹر صاحب کیا میری آنکھ میرے بیٹے کے کام آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپریشن کر کے دیکھتا ہوں, اگر آپریشن کامیاب رہا تو ٹھیک ہے ورنہ تمہاری آنکھ بھی جا سکتی ہے. ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپریشن کرنا آپ کا کام ہے, شفا دینا پروردگار عالم کا کام ہے. جب ڈاکٹر نے آپریشن کیا آپریشن کامیاب رہا. حضرات اسی پرچے میں لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے جس آنکھ سے تو دنیا دیکھ رہا ہے وہ تیری آنکھ نہیں ہے بلکہ وہی تیری بوڑھی ماں کی آنکھ ہے جس کو تو پوری زندگی کانی کہتا رہا, اسی ماں کی آنکھ ہے. نعمت کے وقت وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کبھی حق ضرورت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. حضرات رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے, ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنائے. استغفر اللہ رب